مذاکرے میں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے آج کے مدنی مذاکرے میں بہت ہی اچھی تربیتیں فرمائی، مزارات کے بارے میں اور خصوصاً والدین کے لیے بڑی تربیت دی امیر اہل سنت نے کہ ان سے کس طرح ادب سے باتیں کرنی ہے۔ اچھے لوگ جو ہیں اچھی باتیں ہی کرتے ہیں، اور ان جیسے جو مہا اچھے لوگ ہیں وہ تو اور اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی جو باتیں وہ دل پہ سیدھا اثر کرتی ہیں۔ جس طرح ان کی ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو انہوں نے بتائی کہ ماں باپ سے جو بدتمیزی کرتے ہیں نا، چھوڑ دیں آپ یہ کہتے ہیں نا کیا ہوا، کیوں آؤں، میں نہیں آ رہا۔ یہاں پر انہوں نے کیا بتایا، جی امی جان آ رہا ہوں، امی جان جی لبیک، اس طرح کی باتیں کہنی ہے۔ ابھی کتنی اچھی بات ہے، ایسے در پر وہی آتے ہیں جنہیں اللہ بلائے، کیونکہ چل کر تو کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم تو چل کر کتنی جگہوں پر جاتے ہیں، کتنی الٹی سیدھی جگہوں پر جاتے ہیں، لیکن ایسی نیک جگہوں پر جو ہے وہی آتے ہیں جن کی تقدیر میں اللہ لکھتا ہے، جن کے نصیب اچھے اللہ بناتا ہے۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بیٹھے اچھی باتیں سیکھی، نماز کے لیے کہ نماز پڑھی جائے 5 وقت کی، تاکہ اچھا ہو جائے، تاکہ ہم لوگ بھی تاکہ نیک ہو جائے، ماں باپ کی فرما برداری ہو جائے۔ پہلے تو ہم ماں باپ کو بولتے تھے پانی لاؤ ہمارے لیے، اور اب تو انشاءاللہ نیت کر کے جا رہے کہ بس خود اٹھ کے ہر کام کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ والدین کے لیے تو ایسا ذہن دیا ہے کہ اگر وہ آپ کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، تو آپ ان کے ہاتھ چومیں، تو انشاءاللہ وہ والدین جو کل تک آپ سے ناراض تھے دوبارہ آپ کے محلے میں بھی گن گائیں گے کہ ہمارا بچہ دیکھو الحمدللہ ایسا بن گیا کہ کل تک جو ہم سے لڑتا تھا آج الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ ہاتھ چومنے والا بن گیا ہے۔ پہلی مرتبہ فیضان مدینہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا، یہاں آ کر پتہ چلتا ہے واقعی فیضان مدینے کا فیضان ہے یہاں پر، اور الحمدللہ عز و جل کل کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے مسواک کی ترغیب دلائی اور ایک وظیفہ بھی عطا کیا اپنے مریدین کو کہ 5 نمازیں باجماعت پہلی صف میں ادا کرنی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی عمل ہے، اور مسواک مرتے دم تک ہم نے اسے جیب میں سجائے رکھنا ہے۔ اور امیر اہل سنت کی ہمارے اوپر جو محبتیں، جو کرم نوازیاں ہیں کہ ہمیں جامعۃ المدینہ بنا کر دیے، مدرسۃ المدینہ بنا کر دیے، اور جہاں ہم کھالیں گٹھی کرتے ہیں وہاں ہمارے اسٹال پر آ کر ہماری دلجوئی کرتے ہیں۔ باپا جان ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، بہت شکریہ امیر اہل سنت کا کہ انہوں نے جامعۃ المدینہ بنائے اور ہمیں کامیابی کی طرف لے کر گئے۔ مدرسہ المدینہ کے عملے کی خوش نصیبی ہے کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں یاد فرمایا اور ہماری تربیت فرمائی ہے، خصوصی طور پر کہ بچوں پر کس طرح شفقت کی جائے، بچوں کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ رکھا جائے۔ وہاں پر نماز کا ذہن ملتا ہے، تربیت کا ذہن ملتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے دیگر کام کے لیے، جیسے ہمارے روزمرہ کے لیے اس کا ذہن ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم بہت محروم ہیں ان چیزوں سے جو ہم نہیں کر رہے ہوتے، تو ہمیں یہاں پر آنے سے یہ ذہن بنتا ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، یار یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، فلاں چیز بھی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ جو چیز میرے مائنڈ میں ہوتی ہے نا، گھر پہ وغیرہ جو بھی میں غلطیاں کرتا ہوں، تو ماشاءاللہ میں ایک مدنی مذاکرہ سنتا ہوں نا غور سے، تو کافی ساری باتیں مجھے اس میں سے حل ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ پہلی بار میں اس ماحول میں آیا ہوں، یعنی جو صحیح آپ کو بتاؤں نا، میں نے کبھی اس طرح کا پہلا ماحول کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ پہلے پتہ نہیں جو کچھ کرتا تھا، یعنی وہ اللہ توبہ کر کے اب اس ماحول میں آیا ہوں۔ پہلا 7 دن کا کورس کیا، پھر 7 دن کے بعد 63 دن کا کورس، ابھی نیت کیا 12 ماہ کی، تو انشاءاللہ اس کی طرف جاؤں گا۔ یعنی ادھر ہر روز یعنی اس کی نا برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ امیر علیہ سنت نے یہی ذہن دیا کہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق ان سے کلام کرنا چاہیے۔ آج الحمدللہ امیر اہل سنت نے قاری صاحبان و مدرس ناظمین ان کی تربیت فرمائی ہے۔ پیار محبت، امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اس میں بہت زیادہ قوت ہے۔ پیار محبت ہی کی وجہ سے جو جانور ہیں نا وہ بھی قریب آ جاتا ہے، تو یہ تو انسان ہیں اور بچے ہیں، ان پر اگر ہم پیار محبت سے، شفقت سے پڑھائیں گے، ان کی محبت اور زیادہ بڑھے گی اور اساتذہ کے مزید قریب آئیں گے، اور اس طرح ان کے اندر پڑھنے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا، علم کے ساتھ ساتھ وہ عمل کی طرف بھی آئیں گے۔ امیر علیہ سنت نے بہت ہی پیاری بات کری ہے، جیسے کسی چیز کی کمی ہو بچے کے اندر تو اس کے لیے کچھ ایسی خاص چیز رکھی جائے کہ بچے کے اندر رجحان پیدا ہو کہ یہ چیز ہم مکمل کر لیں۔ جیسے زلفوں کے بارے میں کہا گیا کہ زلفیں رکھیں بچے، اور قاری صاحبان کو بھی ذہن دیا ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ زلفیں رکھیں تاکہ بچے بھی زلفیں رکھیں۔ اگر ان کو ہم مطلب کہ سختی سے اگر ہم ڈانٹ ڈپٹ کر سلسلہ رکھیں گے تو اس طریقے سے وہ ایک مدرسے سے باغی ہونے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ذہن بنتا ہے اور ذہن ٹوٹتا ہے، اور شیطان ان کو طرح طرح کے وسوسے دے کر اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت کرام کو جو ہے وہ توکل کا ذہن بنایا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، کسی سے سوال نہ کریں، بلا ضرورت کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، تو یہ بڑی اچھی بات آج کے مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملی۔ میں روزگار کے حساب سے پریشان تھا، تو آج ٹاپک چلا روزگار کا مرشد کریم نے، تو
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा हमें कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है माशाल्लाह। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐਸਾ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੀਬ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੌਣਕ ਯਾਨੀ ਚਿਹਰਾ सुभान अल्लाह। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अमीर सुन्नत के मदनी फूलों को चुने, इन्हें अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं, इंशाअल्लाहुल करीम न मरने के बाद भी ये मदनी फूल हमारे इंशाअल्लाह काम आएंगे। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਨੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿ 12 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਸਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ